دو چیزیں اس دوران قرآن کی تفسیر میں آپ نے یاد رکھنی ہیں، ایک ہوتی ہے مکی صورت اور ایک ہوتی ہے مدنی صورت۔ مکی صورت کے میں نے آپ کو 4 بیک گراؤنڈ بتائے ہیں، 4 پس منظر۔ پہلا 3 سال کا دور آپ کی گھر کے اندر دعوت تھی دین کی، بیوی بچے اور قریبی لوگ۔ 3 سال کے بعد دوسری دعوت تھی رشتہ داروں کو۔ دشمنیاں کہاں سے شروع ہوئی؟ جس نے رشتہ داروں کو دعوت دینی شروع کی۔ اس کے بعد تیسرا دور تھا پورے عرب کو دعوت، لوگوں کو دعوت۔ چوتھا دور تھا دنیا کو دعوت۔ یہ دور سب کو یاد ہے؟ انہی 4 ادوار کے تحت ہم یہ دیکھتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ، جب مکی صورت میں پڑھوں اور میں ساتھ میں بتاؤں کہ یہ شروع کے دور کی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور پھر میں کہوں یہ آخری دور کی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے آخری دور میں کیا چل رہا تھا، کیا سین تھے، آپ کو قتل کرنے کی پوری چالیں اور سازشیں تیار ہو چکی تھیں۔ تیسرا دور وہ تھا جب مشکلات، اذیت، صحابہ کو تکلیفیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے اور یہ سب گزر رہے تھے۔ اب سورہ یونس جو ہے یہ بھی ہمارے پاس اب مکی صورت ہے، ٹھیک ہے، یہ مدنی صورت نہیں ہے۔ یہ صورت جو ہے مکہ کے اندر نازل ہوئی، اور یہ حضرت یونس کا اس میں قصہ صرف اشارتاً ذکر کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ پوری اس میں صرف یونس کا قصہ گزرے گا۔ اسی طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ کے آخری دور کے قیام کی صورت ہے۔ اب ضرورت تھی نبی کو اللہ رب العزت تمام پچھلے انبیاء کے واقعات سنا کر ایک دفعہ ان کے دل اور دماغ کو تازہ دم کریں کہ پہلے انبیاء نے یہ کیا اور ان کی قوموں کے ساتھ یہ پیش آیا۔ لوگوں کے لیے اس میں ہدایات ہیں کہ وہ قومیں جو تباہ ہو گئیں ان کی تباہی کی وجہ رسولوں کا انکار ہی بنا، ان کی تباہی کی وجہ اللہ کی نافرمانی ہی بنی۔ اب یہ تنبیہ تھی لوگوں کو، تسلی تھی نبی کے دل کے لیے، یہ سب اس میں منظر گزریں گے۔ اسی طرح ان کو ڈرایا جا رہا ہے برے انجام سے، اور سورہ انعام اور سورہ اعراف ان دونوں صورتوں میں ہم نے مکی صورت کے 2 ادوار پڑھے، اور درمیان میں آ گئی تھی انفال اور توبہ، وہ مدنی صورتیں تھیں، اس میں جنگیں گزری ہیں۔ اب یہ اس میں کچھ موضوعات ہیں۔ پہلا موضوع، اللہ رب العزت نے انسان کے نام پیغام پیش کیا ہے کہ اے لوگو تم ایک انسان کے نبی ہونے پر حیران ہو رہے ہو، اور یہ سارا منظر۔ پھر دوسری اس میں یہ چیز ہے کہ اللہ اکیلا اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تمہارا رب اور خالق اور مالک اور آقا صرف ایک رب ہے، تم صرف اسی کی بندگی کرو۔ دوسرا اس میں اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ تم آخرت کی زندگی، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر حیران ہوتے ہو، جبکہ یہ سمجھ لو کہ تم لازماً دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے اور اپنی اس زندگی کا پورا کارنامے کا حساب دو گے، سب کچھ تمہارا رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اب یہ سارے مناظر اللہ رب العزت نے اس جگہ پر بیان کیے، اور بہت سارے پھر انبیاء کا اس میں حضرت نوح کا ذکر گزرے گا، حضرت موسیٰ کا گزرے گا انشاءاللہ العزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یونس۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس۔ اللہ کہتے ہیں کیا لوگوں کے لیے بات عجیب محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کو اللہ کے آسمان سے وحی بھیجی اور لوگوں کو ڈرانے کا باعث بن گیا۔ اللہ نے وحی بھیجی، وہ بندہ لوگوں کو ڈرانے لگ گیا، ان کے رب کے پاس سے یہ بڑی سچی عزت اور سرفرازی ہے جو اللہ کسی بھی کتاب بھیجے۔ لوگوں کو نہیں پتا مگر یہ اللہ کی طرف سے سچی عزت اور سرفرازی ہے، لیکن حق کا انکار کرنے والوں نے اس کتاب کو جادو کا نام دیا، اس نبی کو جادوگر کا نام دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا وہی اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور یہ ساری تفصیل پھر اس کے بعد اللہ کی اس میں جو ہے وحدانیت کی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اللہ کا پکا وعدہ ہے، تم سب کو اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ ان کو پورے انصاف کے ساتھ بدلے دے۔ اگر اللہ رب العزت
اپنے اس دن کو مقرر نہ فرماتے تو آج کوئی کسی کے ساتھ بھلا کرتا؟ یہ حساب ہی کا دن ہے اور اسی کا ڈر ہے جس کی بنیاد پر ہم اس ڈر سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے اعمال کو درست رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ کا یہاں پر یہ کہنا کہ پورے انصاف کے ساتھ بدلہ دے گا، اس بات کو وضاحت کرتا ہے کہ لوگوں کی محنتوں کے مطابق درجے ملیں گے۔ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، گھر سارا گندا پڑا ہے، کہیں سے بو آ رہی ہے، کہیں کچرا پڑا ہے، بچوں کے پیمپرز بکھرے پڑے ہیں، کس حال میں ہم اس گھر میں داخل ہوتے ہیں؟ باہر نکلتے ہیں دل کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ اور کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں لگتا ہے کہ جیسے کسی نے رگڑ رگڑ کے اس کو چمکا رکھا ہے، محنت پوری دکھتی ہے۔ تو کیا ہم دونوں عورتوں کو گھر سنبھالنے کی محنت کا ایک جیسا بے بدلہ ملے گا؟ اللہ کا انصاف کس کے مطابق ہے؟ محنت کے مطابق۔ ایک بندہ مشقت میں روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے بیماری ہے، مصیبت ہے، پیاس لگتی ہے، اس کو تکلیف زیادہ اٹھانی پڑتی ہے، وہ پھر بھی روزہ رکھتا ہے۔ ایک صحت مند ہے اور صحت کی حالت میں اس کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا صبح سے شام تک بھوکا رہنا، ان کے اجر کا بھی فرق ہوگا۔ اعمال عبادت میں ہوں، اعمال خدمت میں ہوں، اعمال سلیقے میں ہوں، اعمال گھروں کی رہن سہن میں ہوں، اللہ کیسے اجر دے گا؟ انصاف کے مطابق، تمہاری محنت کے مطابق تمہارے درجات ہوں گے، اللہ اسی حساب سے نوازے گا جس کے تم مستحق ہوگے۔ پھر اللہ کی ساری وحدانیت اور توحید، وہی ہے جس نے سورج کو روشنی دی، وہی ہے جس نے چاند کو گھٹایا اور بڑھایا، اور اللہ نے ہر چیز کو بامقصد پیدا کیا۔ میں توحید کی آیات صرف اس لیے اسکپ کر رہی ہوں کہ ہمارے اللہ کے ناموں میں وہ آیات خوب گزر رہی ہیں، پورا 1 گھنٹہ ہم اللہ کے نام اور اس کی توحید ہی کو تو ڈسکس کرتے ہیں۔ الحمدللہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، اللہ کہتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید ہی نہیں رکھتے، انہوں نے سوچا ہی نہیں، دنیا کی زندگی پہ راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، یہی لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ کیونکہ اللہ کی نشانیوں سے غافل بھی وہی ہوتا ہے جو اپنی ذات میں ڈوب جاتا ہے، وگرنہ اللہ کی تو کائنات سے ایک جگہ سے اللہ کی خوشبو آتی ہے، اس کا احساس زندہ رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جنتیوں کا منظر کیسا ہوگا؟ جنتی اس حال میں ہوں گے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج اس آیت کو پڑھتے وقت مجھے خیال آیا کہ اللہ نے یہاں یہ بات صرف یہ بتانے کے لیے ہی تو نہیں نہ بھیجی آخری اس آیت میں۔ اللہ کہتے ہیں جب جنتی ایک دوسرے کو سب سے پہلے ملا کریں گے، جنتیوں کی پارٹیز ہوا کریں گی، دعوتیں ہوا کریں گی، ایک دوسرے کو کھانے پہ مدعو کیا کریں گے، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے ایک دوسرے سے کے گھر جایا کریں گے۔ اور جانتے ہیں نا براق کی سواری جو معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی، ویسی اور اس سے بہترین کئی سواریاں ایک ایمان والے کے پاس ہوں گی۔ اور وہ آپ نے فرمایا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن سے گھر کا فاصلہ اتنا ہوگا کہ جتنا تم زمین سے کسی دور کے ستارے کو دیکھتے ہو۔ اتنا امن تو جنت میں پھر آٹومیٹیکلی ہوگا۔ کوئی نہیں دیکھے گا آج کیا پکایا ہے، یہ خوشبو آ رہی ہے، آج گھر سے نکلی ہے یہ سج بن کے، لگتا ہے آج یہ کسی چکر میں جا رہی ہے، اللہ معاف فرما دے۔ کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکے گا، کسی کی نظر ستارے جتنا فاصلہ ہوگا۔ جو اس گھر میں اتنا امن چاہتا ہے لوگوں کو امن دے دے، اپنے ناک کان آنکھیں بند کر لے، یہ میری ہمسائی کیا کر رہی ہے تو وہ کیا کر رہی ہے، آنکھیں بند کر لیں، اتنا فاصلہ وہاں پر امن والے گھر میں اللہ نصیب فرمائے گا۔ کیا اللہ نے صرف یہ بتانا تھا کہ جب وہ ایک دوسرے کو ملنے جایا کریں گے تو سب سے پہلے ایک دوسرے کو تحفہ کیا دیں گے، سلام علیک، سلام علیک۔ جب وہ بچھڑا کریں گے، دعوت مکمل ہو گئی، اپنے اپنے گھر رخصت ہوں گے تو کہا کریں گے الحمدللہ رب العالمین۔ تو دراصل سلامتی امن ہے، امن، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی نہیں ہوں گے، ایسا امن ہے سلام میں۔ اور جب آخر میں اللہ کی تعریف کر کے الگ ہوں گے تو وہ اللہ پر اتنے راضی اور شکر گزار ہوں گے۔ جو صفات ان دلوں میں آج یہاں پر پائی جاتی ہیں، جنت میں یہ کیفیات نہیں بدلیں گی، یہ وہی رہیں گی۔
اگر یہ صفات ہم دنیا میں پیدا کر لیں، دنیا میں اگر اتنی مقدار میں ہوں گی وہاں بڑھ جائیں گی، اور اگر دنیا میں پیدا ہی نہ کی، وجود ہی نہ ہوا، پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔ اسی لیے ہمیں اس لیے یہ سب بتایا جا رہا ہے کہ اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرو، جب کسی سے ملو تو اس کو امن کے ساتھ ملو، سلام تو بڑا اچھا لو لیکن اس کے کٹھے چٹھے سب کھول کے رکھے ہوں، ایسا نہ کیا کرو۔ اور جب الحمدللہ آخر میں پڑھو تو اس وقت دلوں کے اندر حقیقت میں شکر گزاری ہو۔ اسی طرح آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، اللہ کہتے ہیں میرا بندہ ہے مومن، جب دنیا میں سے تکلیف ملتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، مجھے کھڑے بھی یاد کرتا ہے، قائماً قائداً، مجھے لِجَنبِهِ بیٹھے بھی یاد کرتا ہے، سوتا ہے لیٹتا ہے کروٹ پہ آنکھ بند کرتا ہے مجھے یاد کرتا ہے، جب میں اسے مصیبت دور کر دیتا ہوں ایسا مصروف ہوتا ہے مجھے بھول ہی جاتا ہے۔ اور حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم خوشیوں میں اسے یاد رکھو اور مصیبت میں تمہیں یاد رکھے گا۔ تم مصیبت میں اگر اسے پکارنا بھی بھول جاؤ گے، جب تم نے اسے خوشی میں یاد رکھا ہوگا تو وہ مصیبت میں تمہیں خود سے یاد رکھے گا۔ لیکن اللہ کا یہ شکوہ کتنا بجا ہے، کیا تب بھی ہم اتنی ہی رکت سے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں جتنا مصیبت کے وقت میں یاد کرتے ہیں؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 15 میں، جب ہماری آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، ان لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہیں جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دلوں کی یہ حالت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اچھا اگر تم نے ہمیں نصیحتیں ہی کرنی ہے تو ذرا قرآن کو بدل لاؤ، یہ جو اتنا ڈرا ڈرا کے ہمیں مار رہے ہیں بھائی قرآن ہی بدل دو۔ ہمارے بچے بدلنے کا نہیں کہتے تو اس کو پیش کرنے سے تو وہ بھی گھبراتے ہیں نا، ماما کبھی کوئی اچھی بات بھی کر لیا کریں، ماما کبھی شکوے کے ہٹ کے بھی بات کر لیا کریں، آپ جب بھی بات کرتی ہیں، اب جس نے نمازیں چھوڑی ہوں، جس نے سستی سے نماز پڑھی ہو، جس نے 100 دفعہ تنگ کیا ہو، تو کیا اس سے ملاقات کے وقت خوشیاں پھوٹیں گی؟ شکوے ہی آئیں گے نا۔ تو پھر بچوں کی تو مائیں ڈرانے والی بن کے رہ گئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ تم نے اگر ہمیں کوئی نصیحت ہی کرنی ہے قرآن ہی بدل دو، آیتیں بدل دو، یا اس کی جگہ کوئی اور چیز ہی ہمیں سنا ڈالو۔ اللہ کہتے ہیں یہ سب اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے، یہ اس کی نافرمانی پر اڑے ہوئے ہیں، اور ان کو اس دن کے ہولناک عذاب کا جو ہے وہ ڈر ختم ہو گیا ہے۔ اور اللہ کے پاس کیا مشکل تھی، اگر اللہ چاہتا تو یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا، اگر اللہ چاہتا تو یہ قرآن مجھے وہ نہ دیتا تو میں تم کو کبھی نہ سناتا، اللہ تمہیں اس بات کی خبر تک نہ دیتا کہ قیامت آنے والی ہے۔ یہ تو شکر کرو کہ رب تمہیں قرآن پکڑ پکڑ کے سنا رہا ہے، تم تک پہنچا رہا ہے۔ اگر قرآن تم تک نہ آتا اور تمہیں یہ بتاتا ہی نہ کہ قیامت کا دن ہونا ہے، اس سے بچو، اس سے ڈرو، اس کی تیاری کرو، اور پھر تمہیں پکڑ لیتا، تب تم کیا کرتے؟ تب تمہارا کیا حال ہوتا؟ تب تمہارے لیے کتنا وبال بنتا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن کبھی نہ سناتا اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ دیتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دیکھو میں پہلے بھی تو ایک لمبا عرصہ تمہارے بیچ میں رہا ہوں، کبھی میں نے تمہیں ڈرایا نہیں۔ 40 سال کے بعد نبوت آئی اور 43 سال میں لوگوں کو تبلیغ شروع کی، 3 سال گھر میں لگے رہے، تو اتنا لمبا عرصہ میری زندگی کا، تب تو میں نے تمہیں قرآن نہ سنایا، تب تو میں نے تمہیں نہ ڈرایا، اور جس دن ڈرایا اس دن اپنے رب کے حکم سے ڈرایا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ قرآن ہم نازل اس لیے کر رہے ہیں تیرے دل پر تاکہ تو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرائے۔ ڈر کیا چیز ہے؟ ڈر اللہ کی محبت اور عظمت کے احساس کا نام ہے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا، لوگوں اس دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا، کہ پوری دنیا صرف اتنی حیثیت اور حقیقت رکھتی ہے، آسمان سے پانی برسایا، زمین کی پیداوار خوب ہوئی، آدمی، جانور، فصلیں خوب گھنی ہو گئیں، اور عین اس وقت جب یہ ساری فصلیں پک کے اپنے جوبن پر تھیں، بہار پر تھیں، کھیتیاں بنی سمری کھڑی تھیں، ان کے مالکوں نے سمجھا کہ ہم ان سے خوب فائدہ اٹھائیں گے۔ کتنا کسان خوش ہوتا ہے، اس سال مونجی بہت ہو گئی ہے، اس سال گندم بڑی اچھی ہے، میں خوب مزے کروں گا، پورے سال کا راشن جمع ہو جائے گا۔ فرمایا اچانک رات کو اور دن کو ہمارا حکم آ جاتا ہے، سب جیسے پکی فصل
کسی بندے کے کام نہ آئے، ایسے جب سانس نکلتی ہے تو مرنے والے کی زندگی کے بنے بنائے محل اس کے کس کام آتے ہیں؟ یہ ہے زندگی کی مثال۔ فصل کو رات رات، ایک پکی فصل خشک ہوتی ہے نا، جب کچی فصل ہوتی ہے اس میں پانی ہوتا ہے، پکی فصل بالکل خشک ہوتی ہے، پکی ہوئی فصل کو ایک انگارہ آ جائے تو وہ پوری ایک رات میں پوری فصل ختم ہو جاتی ہے، اور پوری رات کہاں لگتی ہے، اس کو تو منٹوں میں آگ کھا جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جس طرح منٹس میں پوری فصل ایک سیکنڈ میں تباہ کر کے رکھ دیتا ہوں، تمہاری سانس روکنے میں مجھے کتنے پل لگتے ہیں۔ یہ زندگی کی مثال ہے، یہ دنیا کی مثال ہے۔ اور ویسے بھی کسی کے کس کام کے وہ زمین اور وہ زیورات جو اس کے ساتھ ایک پل بھی نہیں جا پانے، یہ رکی ہر چیز دھری کی دھری رہ جائے گی۔ فرمایا پھر ایسا لگتا ہے جیسے کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اور آپ دیکھیں مرنے والے کے ساتھ ہی کتنے دن اس کے گھر میں محسوس ہوتا ہے، ابھی آیا کہ ابھی، کتنے دن، کتنے ہفتے، کتنی جلدی وہ انتظار مٹ جاتا ہے، کتنی جلدی وہ جگہ خالی فل ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہر مرنے والے کی جگہ کو مکمل کر دیتا ہے، ہر چیز کو کمپلیٹ کر دیتا ہے، کسی کے بغیر کوئی جینا نہیں چھوڑ دیتا۔ چھوٹتا ہے تو صرف جانے والے کا چھوٹتا ہے۔ لوگوں اس دنیا کی یہ مثال ہے اور تم اسی کے پیچھے مرے جا رہے ہو۔ اسی طرح ہم کھول کھول کر نشانیاں پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں، جو عقل نہیں رکھتے ان کی تو عقل میں کوئی چیز آنے ہی نہیں والی۔ اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ دارالسلام کیا ہے؟ جنت کا نام ہے، سلامتی والا گھر۔ اللہ تمہیں ادھر بلا رہا ہے، وہ چاہتا ہے تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ جان لیا، پا لیا، ان کے لیے اللہ کے پاس بھلائی بھی ہے اور مزید فضل ہے۔ اور حدیث کہتی ہے اس جگہ وزیادۃ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، اس جگہ پر زیادہ فضل سے مراد اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ جنت بھی دے گا، احسن الحسنی، دارالسلام بھی دے گا، جنت بھی دے گا، جنت کی ہر نعمت بھی دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی نصیب کرے گا۔ اللہم اجعل کلنا منہم، اللہم اجعل اولادنا منہم، اللہم اجعل امنا و ابینا و اخواننا و اخواتنا منہم و اساتذنا و تلامذنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کہتے ہیں ذرا ان سے سوال کرو، قل من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو آسمان سے رزق بھیجتا ہے، کون ہے جو زمین سے تمہارے لیے فائدے نکالتا ہے۔ چھوٹی سی ایک چیز کو دیکھیں، اگر برف باری نہ ہو، ہمارے یہاں سنو فالنگ مطلب دیکھیں ہماری نظر کتنی کمتر ہو چکی ہے۔ ہمارے بچے اور ہم نسلیں جو ہیں سنو فالنگ کس لیے دیکھنے جاتے ہیں؟ بس ایک انجوائے کرنے کے لیے، تصویریں بنانے کے لیے، اور ہمارے لیے وہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر میں آسمان سے برف نہ اتاروں اور تمہارا پانی، برف جو ہے وہ جم جاتی ہے ان علاقوں میں، پھر ایک سورج نکلتا ہے، وہ پگھلتی ہے، وہ اس زمین کے پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے۔ پانی اگر پانی کی فارم میں رہے تو وہ ذخیرہ نہیں ہو سکتا۔ تمہاری دنیا کا پانی ختم ہو جائے، تمہارے لیے مشکلات ہو جائیں، اللہ برف بھیجتا ہے اور برف کو ذخیرہ کر دیتا ہے۔ اس علاقے میں سورج نہیں نکلتا، جب سورج نکلتا ہے تب نکلتا ہے جب اللہ دیکھتا ہے میرے انسانوں کو پانی کی ضرورت ہے، اس دن سورج نکلتا ہے، برف پگھلتی ہے تمہارا پانی پورا کرنے کے لیے۔ میں تمہارے لیے اس طرح حفاظتوں کے سامان کرتا ہوں، کبھی پانی کی صورت میں، کبھی بارش، کبھی برف کی صورت میں۔ ہمارے لیے اولوں کا اترنا نہ جانے کس کس معنی میں ہے، اور اللہ کس کس کام کے لیے یہ سب ذخیرے تمہارے لیے کرتا ہے۔ اے نبی رحمت، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، آیت 49 میں اللہ کہتے ہیں نبی کو بتا دو میں تو اپنی جان کے لیے، اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا جو ہے مالک نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ میں اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ نہیں پا سکتا، میں نبی ہوں اور میں اللہ سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ کی عطا صرف مجھے دیتی ہے اور میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، تو میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کیسے کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ جو اللہ اس کا رسول چاہے؟ رسول اپنے لیے خیر اکٹھی نہیں کر سکتا، لہٰذا رسول کی جو چاہت اور دعا جو حق ہے وہ ان باتوں سے بہت بڑا ہے۔ فرمایا نبی کو بتا دو
ہر امت کے لیے ہم نے ایک مہلت کی مدت تیار کر رکھی ہے. صرف انسانوں کی زندگی کی کوئی مدت مقرر نہیں اللہ نے کر رکھی. اللہ نے لکڑی کی، درختوں کی، پہاڑوں کی، ہر چیز کی مدت مقرر کر رکھی ہے. ہم میں سے کسی کو خبر نہیں ہے ایک مکھی کی عمر کتنی ہوتی ہے. کتنی نسلیں اور قسمیں ایسی ہیں جو صرف تتلیاں ایک دن کی زندگی پاتی ہیں. کچھ جانور 3 ماہ زندہ رہتے ہیں، کچھ پرندے 1 مہینہ زندہ رہتے ہیں. ان کی کل مدت اللہ نے مقرر کر رکھی ہے. آج کتنی بار آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ کتنے ہی جانوروں کی اقسام دنیا میں ناپید ہوتی جا رہی ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں. اللہ کی حکمت، اس کے اذن سے کوئی دن رات کسی جانور کو پالے اور ایسی ایسی خوراک کھلائے، اس کی زندگی نہیں بڑھ سکتی، اس کی تعداد اور مقدار اور اوقات نہیں بڑھ سکتے. اللہ نے ہر چیز کی مدت مقرر کر رکھی ہے. جب یہ امت کیا ہوتی ہے؟ ہماری پوری ایک امت ہے. اس وقت مسلمان ایک امت ہے. پاکستان کی ایک زندگی ہے جو اللہ نے لکھ رکھی ہے. اللہ کہتے ہیں لوگوں میں نے امتوں کی بھی مدت مقرر کر رکھی ہے. جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے ایک پل کی تاخیر اور تقدیم نہیں ہوتی، ایک پل آگے اور پیچھے نہیں کیا جاتا. ان سے کہو کبھی تم نے سوچا ہے اگر اللہ کا عذاب اچانک رات یا دن آ جائے کون سی چیز اس امت کسی بھی امت کو بچا سکتی ہے؟ اللہ کسی کو اکیلے پکڑے، اللہ کسی کو اکٹھا سب کو ملا کے پکڑے، اللہ کے ہاں یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ جلد باز نہیں ہے. تم دیکھتے ہو گنہگار اتنا گناہ کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ کی کھلی نافرمانیاں، اور اس کے باوجود اللہ کو اتنا دے رہا ہے. تم یہ سوال کرتے ہو لوگوں اللہ جلد باز نہیں ہے. جب وہ کسی رسول کی دعوت یا کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچتا ہے وہ اگر ایمان لے آئے تو رحمت کا مستحق قرار پاتا ہے. اگر وہ انکار کر دے تو اللہ فوراً عذاب نہیں لے کر آتا. اللہ کا قاعدہ ہے وہ اپنا پیغام پہنچانے کے بعد ہر فرد کو انفرادی اور اجتماعی جگہ پر بہت وقت دیتا ہے. یہ مہلت کا زمانہ کبھی سالوں کا کبھی صدیوں کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے، اللہ ہی بہتر علم رکھتا ہے کس کو کتنی مہلت دینی ہے. لہٰذا ایسا نہ ہو کہ وقت آ جانے کے بعد تم پھر اللہ سے دعائیں کرو. اللہ سے مدت جو ہے اسی کے اندر اپنے لیے خیر مانگ لو. لوگوں تمہارے پاس یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. اللہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قرآن ایک نصیحت آ گئی ہے. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے. جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا جو اس پر ایمان لے آئے، جو اسے قبول کر لیں. قبول کیسے کیا جاتا ہے؟ بیوی بیچاری کیا کہتی ہے؟ صرف نکاح کے دن قبول ہے قبول ہے قبول ہے. ساری بیویاں جانتی ہیں کیا بنتی ہے اس قبول کے ساتھ. ساری کی ساری مرضی شوہر کی. تم کیسی تھی، تم کیسے رہتی تھی، تم کیسے جینا چاہتی ہو، تمہاری سوچ کیا ہے. مجال ہے اسے قبول کہنے کے بعد ماں کے گھر جانا ہے نہیں جانا خبردار، فلاں کام کرنا ہے خبردار، منہ دیکھ دیکھ کے جینا ہے، اشارے دیکھ دیکھ کے چلنا ہے. غلط چل گئی تو بس دنیا تو رہے بھی نہیں اور عزت تو پہلے ہی اللہ ہی دے تو دے. یہ ہے قبول کا جواب. صرف آپ کو یہ باتیں سمجھانے کے لیے مینشن کرتی ہوں. اللہ کی بندیوں ماں نے سمجھا دیا، دنیا نے سمجھا دیا. 3 دفعہ قبول ہے، پتہ نہیں بولا بھی تھا کہ بس سائن ہی کر کے ویلی ہو گئی تھی. بس قبول کر لیا تھا نا، ایک سائن کیا تھا نکاح کا، کیسے شوہر کی تم جو ہے تابع ہو گئی. پتہ نہیں وہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں ہے، پتہ نہیں اس کے کوئی ہمیں اجر ملنے ہیں کہ کہیں نہ شکریہ میں نہیں ضائع کر لینے. اللہ کی کتاب کو قبول کر لے، اسی کی رہنمائی اور رحمت ہے. اللہ کا یہ ایک ایک لفظ جو ہے نا اپنے اندر اتنی گہرائی رکھتا ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں یہ دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، جو ایمان لے اس کے لیے ہدایت، رہنمائی، گائیڈ لائن، اس کو ترقیاں ملے. ہمارا قبول کرے گا جو اطاعت کرے گا. اور قبول کو نکاح سے زیادہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے. سارے کے سارے حکم شوہر کے، مرضیاں اسی کی، اللہ کے حکم کے تحت یا زمانے کی مجبوری کے تحت کر تو لیتے ہیں نا.
اللہ کی کتاب کو ایسے قبول کرو، اللہ صرف تیرا حکم، میں تیری غلام، میں تیری بندی، تو کہتا ہے ایسے چل، میرا دل نہیں چاہتا، مجھے چلنا ہے۔ پھر کیسے میں سوال کروں اس پر، کیونکہ میں تیری حقیقی غلام ہوں اور تیری ہی بندی ہوں۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں یہ اللہ کا فضل ہے اور مہربانی ہے۔ یہ سب لفظ قرآن کی آیات کے ہیں۔ اے بندو، اللہ نے مخاطب لوگوں کیا، ایمان والوں نہیں۔ جو قرآن کو پڑھے، جو سیکھے، جو قبول کر لے، یہودی ہو، عیسائی ہو، ایمان والوں کو خطاب نہیں ہے۔ کتنے یہودی آج مسلمان ہو رہے ہیں، کتنے عیسائی ہو رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ جو اس کو قبول کر لیتا ہے۔ ہندو قبول کرتا ہے، بندہ مومن بن جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ان سب چیزوں سے، یہ اللہ کا فضل، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تم پر یہ قرآن بھیجا۔ یہ اس کا فضل اور مہربانی ہے۔ چاہیے لوگوں کو اس کی خوشیاں منائیں، جن کو کتاب مل گئی ان کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ کتنے لوگ پوچھتے ہیں باجی قرآن میں برتھ ڈے بنانے کا کوئی کانسیپٹ ہے؟ خوشی منانے کے لیے ویڈنگ اینیورسری کی جا سکتی ہے؟ ان سب کے لیے جواب ہے مجھے کوئی خوشی نہیں ملتی جو قرآن میں اللہ نے منانے کا حکم دیا ہو۔ لوگوں تمہیں چاہیے کہ خوشیاں مناؤ، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ سمیٹ رہے ہیں، جو لوگ اکٹھیاں کر رہے ہیں، جو لوگ اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں۔ سب سے بہتر ہے یہ قرآن۔ تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی حرام اور حلال کر لیا؟ حالانکہ یہ قرآن مینشن کرتی ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ تمہیں کتنا اٹریکٹ کرتا ہو سود، تمہیں کتنے اچھے لگتے ہو تمہارے کاروبار، جس کو اللہ نے حرام کر دیا تم پر لازم ہے کہ اس کے حرام کو حرام جانو۔ 71 آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے نبی ان کو پڑھ سنائیے نوح کی خبر۔ نوح نے کیسے اپنی قوم کو نصیحت کی تھی، کتنا درد تھا ان کے دل میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے درمیان میرا رہنا، اللہ کی آیات سنانا اور تمہارے غفلت سے نکالنا اگر تمہیں برا لگتا ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ مجھے برا بھلا کہتے ہو، میری نصیحت تمہیں اچھی نہیں لگتی تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھی اکٹھا کر لو، تم اپنے سارے لوگوں کو بھی اکٹھا کر لو، میرے خلاف خوب منصوبے بنا لو، تم میرا کچھ بھی برا کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، لیکن میں صرف اجر کا طلبگار اللہ سے ہوں، میری مزدوری اللہ کے ذمہ ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ میں اس کا فرما بردار بن کے جیوں، میں تو اس کا قول پورا کر رہا ہوں، میں اس کا غلام ہوں، اس کا حکم پورا کر رہا ہوں، تو میں اس کے پیغام سنا رہا ہوں۔ ورنہ بھلا مجھے بتائیں، آپ سب اپنی جگہ پر بیٹھ کر دیکھیں، پیغام سننے والا آسانی سے اس پیغام کے سننے تک پہنچ جاتا ہے؟ پیغام سننے والا اپنے وقت، اپنی محنت، اپنی دوڑیں ذرا شمار تو کریں، وہ قدم تو کاؤنٹ کریں جو اس کی طرف آنے کے لیے اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ آپ نے 2 گھنٹے مسلسل اس کو بیٹھ کر دیے، آپ نے پیغام سنا، اور سنانے والے کے وقت کو دیکھیں، وہ کم از کم 4 گھنٹے پہلے لگائے گا تو 2 گھنٹے بولے گا۔ یہ آسان کام ہے، وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اس کو اللہ کا حکم آ چکا ہے، اے لوگوں میں تو دن رات تمہیں اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، مجھے تم سے کچھ نہیں لینا، میرے اللہ کا حکم ہے، یہ اسی کا لگایا ہوا فریضہ ہے۔ کتنا سکون ہے اپنے گھر میں سوئے، اپنے بچوں کو پالے اور چین کی زندگی گزارے اور مر جائے، یہی سکون ہے نا ایک انسان کا۔ تو اللہ نے اس کائنات میں جتنی ساری چیزیں پیدا کی ہیں مخلوقات، وہ اس سکون سے ہی تو رہ رہی ہیں، پھر ان کے لیے کیا نہیں ہے؟ جنت نہیں ہے۔ تمام جانور، چرند پرند اپنے بچے پالتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں، ہر انجوائے وہ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اپنے گھونسلے بناتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، گرمی سردی سے بچتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ کیا نہیں کرتے؟ لوگوں کا درد نہیں رکھتے، دوسروں کو رب کا پیغام نہیں پہنچاتے۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے اللہ کے اس کلام کو جھٹلایا اور ہم نے اس کو لوگوں سے بری کر دیا۔ ہم نے اسے حکم دیا جاؤ ایک کشتی تیار کرو اور لوگوں کو اس میں بٹھا کر لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، انہوں نے بھی کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے، ہم نہیں مان لاتے۔ السحر ھذا، اللہ سوال کرتے ہیں السحر ھذا، کیا یہ کتاب آپ کو جادو دکھتی ہے؟ جادو کو تو کبھی کامیابی نہیں ہوتے، اور اس کتاب کے ساتھ تو اللہ نے کامیابیاں جوڑ دی ہیں۔ ان ھذا الاقوام، الحدیث رسول ہے کہ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ بلندیاں عطا کرتا ہے، کامیابیاں عطا کرتا ہے، اور اس کے اپوزٹ دوسرے لوگوں کو زمین کی طرف پست کر دیتا ہے۔
اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے راستے میں، ہارون کے راستے میں فرعون آیا تو اس کو کہا کہ اچھا اب تو فساد برپا کرنے والوں میں سے ہے، ہم صرف تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا رہے۔ آج وہ مقام بھی موجود ہے جس کو مقام فرعون کہا جاتا ہے، جہاں سے اس کی لاش ملی تھی۔ آج وہ جگہ بھی موجود ہے، اس سے قدرتی طور پر گرم پانی نکلتا ہے، یعنی زمین سے نا گرم پانی ہے، ایسے سسٹم اس نے بنا رکھے تھے، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اس کو حمام فرعون کہا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز اللہ نے لوگوں کو دکھائی، وہ شاندار عمارتیں آج بھی کائنات میں موجود ہیں اور خوف کا منظر دیتی ہیں۔ تب سے لے کر اب تک کوئی ان میں آباد نہیں ہوا، اس کو نحس اور نحوست سمجھا جاتا ہے۔ جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہو چکی ہیں اور جس زمین کو اللہ عذاب کا شکار کر چکا ہے، وہاں لوگ دوبارہ رہائش نہیں کرتے۔ وہ زمین کا ٹکڑا ہی نحوست کا سبب بن جاتا ہے جہاں اللہ کی کھلے عام نافرمانیاں کی جاتی ہیں، اور اس زمین پر وہ ٹکڑے جنت کے ٹکڑے ہیں جہاں پر اللہ کے قوانین لاگو کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے جن لوگوں پر تیرے رب کا پکا سچا قول آ گیا، ان کے سامنے کوئی نشانی آ جائے وہ ایمان نہیں لا کر دیں گے۔ جب دلوں پر کفر کے تالے لگ جاتے ہیں تو پکا سچا قول اور کتاب بھی ان پر اثر نہیں کرتی۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر چاہتا تو اس عذاب کو ان سے دور کر دیتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا۔ اللہ کہتے ہیں کسی قوم کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دیا اس کائنات میں سوائے یونس کی قوم کے۔ اس کی قوم جب ایمان لائی تو اللہ نے ان کو ٹال دیا، ان سے عذاب کو ٹال دیا اور ان کی مدت زندگی کو بھی بڑھا دیا، یعنی پہلے ان کی دعا قبول کی، پھر ان سے عذاب ختم کیا، پھر ان کی زندگیاں بھی لمبی کر دی تاکہ اللہ آزمائے جو کہا ہے اس سے برا اترتے ہیں، جو توبہ کی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور یہ واقعہ ہم سب کی نظر میں ہے، تھوڑا سا دوہرا دیتی ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کوئی کوتاہی، کوئی کمزوری نہیں تھی، ان سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوا تھا، صرف اتنا ہوا تھا کہ جب آسمان سے اللہ نے کہا کہ اب یہ تمہاری جو قوم ہے بہت بگڑ چکی ہے تو ان پر عذاب آ جائے گا، اتنا کہا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے نہ انتظار کیا وحی کا، اور فٹافٹ، یہ جلد بازوں کے لیے ذرا ایک نصیحت ہے، جلد بازوں کے لیے فٹافٹ جلدی کر کے اس کا کوئی نیت بری نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اللہ کے اعلیٰ ترین پیغمبروں میں سے ہیں، اور صرف یہ کیا کہ وحی کا حکم کا انتظار نہیں کیا، اللہ کا عذاب آ جائے گا یہ اللہ نے کہا، اور اسی وقت گویا بستر سمیٹا اور نکل پڑے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارا یہ حق نہیں تھا کہ تم آخری لمحے تک انتظار کرتے۔ ہماری زندگی میں یہ معاملہ یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ کسی بھی انسان کی گمراہی کو جلدی کہہ کے کہ انہیں دن صحیح ہونا ہی نہیں، اور بس ٹھا کر کے اپنے فیصلے انتظار کریں، آخری لمحے تک انتظار کریں، اللہ کہ اللہ کوئی آپ کے اوپر ایسا روشن عقد کھول دے۔ ہم اسی سے مایوسی جنم لیتی ہے، اسی سے مسائل بڑھتے ہیں، اسی سے مصیبتیں وبال بنتی ہیں، اور کس کو سزا بھگتنی پڑی؟ کس پر آئی؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ اور اس وقت کتنی رسوائی ہوئی ہوگی جب کشتی میں آپ کا نام مسلسل نکلتا رہا، سارے لوگ کہے نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنا معزز بندہ، اس کا نام پھر انہی کا نام نکلا، اور وہ کیسے 7 دن جب آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے آپ کا پور گل چکا تھا، ایسے حالت ہو گئی تھی کہ ہر چیز نرم پڑ گئی تھی، پوری سکن اگر کوئی ہاتھ لگاتا تو چھل کے باہر آ جاتی، بڑی تکلیف سے گزرے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی توبہ کو قبول فرمایا اور آیا ہوا عذاب بھی ان سے ٹال دیا۔ اللہ خیر الحاکمین ہے، اللہ نصیحت کرتا ہے، آخری آیت وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَیْکَ، اے نبی صرف اسی کی پیروی کیجئے جو آپ پر وحی کی جاتی ہے، اور صبر کیجئے۔ یہاں مکہ کا آخری دور تھا، مصیبتوں پر مصیبتیں تھیں، اور نبی کو یہ واقعہ کیوں سنایا گیا کہ کہیں جلد بازی میں کوئی قدم نہ اٹھا لینا؟ یونس بھی ایسا کر چکا ہے، اللہ نے اس وقت بتائی یہ بات، تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں تھیں، اور مکہ والوں کے لیے بہت سارے ڈراوے تھے،
کہ بڑی قوموں کو میں نے تباہ کیا اور تم بھی تباہ ہو کر ہی دم نہ لینا، پہلے رک جانا۔ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، اتنا صبر کرنا یہاں تک کہ اللہ کوئی فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، کبھی بھی اپنی مصیبت کو اتنا بڑا نہ سمجھے کہ کہیں کہ صبر ہو ہی نہیں سکتا۔ صبر ہو سکتا ہے، میں نہیں کر رہی، ورنہ ہو ہی سکتا ہے۔ سورۃ ہود، حدیث میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں دیکھتا ہوں آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے داڑھی میں سفید بال آنے لگ گئے اور آپ کے چہرے پہ غم رہنے لگ گیا۔ آپ کو پتہ رسول کی صفت تھی کہ آپ کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی، اور اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے چہرے پر غم کے آثار دکھائی دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود واخواتھا، مجھے ہود اور ہود جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ابھی ہم یونس پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم ہود پہ آ گئے ہیں، ابھی ہم یوسف پڑھیں گے، اللہ نے چاہا اس کے حکم سے کل پڑھیں گے، پھر ابراہیم پڑھیں گے، پھر رعد پڑھیں گے۔ یہ تمام نبیوں کے ناموں پر جو صورتیں ہیں نا، اس میں اتنے ڈراوے ہیں، اس میں ان کی جو امتیں ہیں، ان کی کوتاہیاں، ان کے غلط انجام اور ان کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ فرمایا مجھے ایسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، میں جب ان کے انجام پڑھتا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں۔ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم نہ ہو جائے، مہلت نہ ختم ہو جائے، سزا دوسروں کو ملنی ہے، جان اپنی اڑی پڑی ہے، کہیں مہلت نہ ختم ہو جائے اور وہ آخری وقت نہ آ جائے جب اللہ کسی قوم کو عذاب میں پکڑ لینے کا فیصلہ کیا کرتا ہے۔ اسی طرح اس پوری صورت کے تقریباً وہی موضوعات ہیں جو ہم نے یونس میں پڑھ لی ہیں، انہی کو دہرایا جائے گا۔ اللہ کی عبادت اور وحدانیت کا ذکر ہے، شرک کو چھوڑ دینے کا حکم ہے، اور پھر وہی عذاب کے آنے کے ڈراوے ہیں اور اسی مہلت کا احساس ہے۔ اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کی مٹھی بھر جماعت کو چھوڑ کر تمہاری ساری قوم کو صفحہ ہستی سے اللہ مٹا ڈالے گا۔ اگر تم اپنے اس طریقے پر قائم رہے تو اللہ تم سب کو ختم کر دے گا، اللہ کے لیے کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہی وہ ساری تعلیم تھی جو تسلی سے اللہ نے اپنے صحابہ کو، نبی کو دے دی تھی۔ اسی تعلیم کا وہ مظہر تھا جب جنگ بدر پیش آئی تھی آگے جا کر، تو جنگ بدر میں انہوں نے واقعی صبر کا پھر پورا مظاہرہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب محکمت آیاتہ، یہ اللہ کی حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ اسی اللہ حکیم و خبیر کی طرف سے اتاری گئی ہیں اور تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ ان کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرو۔ اللہ کی جو بندگی کرے گا میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اس کی طرف سے تمہیں خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی طلب کرو، اسی کی طرف پلٹ آؤ۔ تمہیں ایک خاص مدت تک اللہ تمہیں زندگی کا سامان دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل بھی عطا کرے گا۔ اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرے گا۔ اللہ کا فضل اس کے اعمال اور اخلاق ہیں، اللہ کا فضل انسانوں کی تربیت ہے، اللہ کا فضل اس کی حکمت ہے، رہنمائی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو مجھے تسلیم کرے گا، میری اطاعت کرے گا، میرے نبی کو مانے گا، اللہ اس کو اپنے فضل سے، ہر صاحب فضل کو اس کا فضل دے گا۔ جب انسان تربیت، اخلاق، ہدایت، روشنی مانگتا ہے نا، اللہ وہ عطا کرتا جاتا ہے۔ جب بندہ لینا نہیں چاہتا، تڑپ نہیں رکھتا، دعا نہیں مانگتا، اللہ نہیں دیتا۔ یہ کوئی خیرات میں نہیں مل جاتی، یہ تربیتیں، یہ حکمتیں، یہ صبر، یہ اصرار، یہ خیرات میں نہیں مل جاتے، یہ محنتوں سے ملتے ہیں، یہ دل کو ذبح کر کے اور مانگ مانگ کر ملتے ہیں۔ وگرنہ مشکل کیا ہے؟ مشکل کیا ہے؟ خاموش رہنا یا بول دینا؟ مشکل کیا ہے؟ چیز دے دینا کہ چھوڑ دینا؟ مشکل کیا ہے؟ مشکل تو ہمیشہ وہی ہے جو کی نہیں جاتی، اور اللہ کہتے ہیں اسی کو کر کے تمہیں میرے پاس آنا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا دیکھو لوگوں، کوئی زمین پر چلنے والا جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے ٹھکانے سے، جس کے رہائش کی زمین کے اوپر والی جگہ اور جس کی زمین کے نیچے والی جگہ سے اللہ بے خبر ہو۔ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے۔
اللہ کو یہ نہ پتا ہو، اس کے علم میں نہ ہو کہ اس نے زمین کے اوپر کس جگہ پر گھر بنانا ہے، یا یہ بات اللہ کے علم میں نہ ہو کہ اس نے کس جگہ پر دفن ہونا ہے۔ ہر چیز اللہ کے ہاں لکھی جا چکی ہے، اور اللہ کے کل فی کتاب مبین، لوہے محفوظ میں ہر چیز اللہ نے لکھ کر جمع کر رکھی ہے۔ وَلَئِن أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اسی پیٹرن کا موضوع پیچھے گزرا۔ آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں اگر کبھی ہم انسان کو، وہاں یہ ذکر تھا کہ مصیبت میں ڈال دیں، یہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو بڑا اچھا میں نے دولت، راحت، آسائش، رزق دیا ہو اور اس کے بعد میں اسے محروم کر دوں تو مایوس ہو جاتا ہے۔ جب میں اسے دیتا ہوں تب اسے یہ یاد نہیں ہوتا کہ اللہ نے دیا، جب میں اسے لیتا ہوں تو تب وہ کہتا ہے اللہ نے مجھ سے لے لیا۔ دیے کو اللہ سے منسوب کرے نہ کرے، لیے کو وہ اللہ سے منسوب کرتا ہے۔ اچھے حالات آنے کے بعد جب برے حالات آتے ہیں تو اس وقت وہ مایوس ہونے لگتا ہے، اور اسی طرح اسی مایوسی میں، اور یہ اس کا امتحان ہوتا ہے، اسی امتحان میں اس پر کون حملہ کرتا ہے؟ شیطان حملہ کرتا ہے، اور شیطان حملہ کر کے وہ اللہ سے اور دور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتے ہیں میری تو ساری تکلیفیں دور ہو گئیں، میں نے بڑی دعائیں مانگی تھی میرا کام بن گیا، میں نے یہ اچھی کوشش کی تھی مجھے یہ مل گیا، میں دیکھو کتنے اچھے طریقے سے بات۔ جب ہم بیٹھ کے سہیلیوں میں اپنا آپ نمایاں کرتے ہیں نا، ہم بھول جاتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے کرم نے کیا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میں تھی اتنی اچھی، میں نے کوشش اتنی اچھی کی تھی، اور میں نے اتنا سا کیا مجھے اتنا کچھ مل گیا، اور پھر ہم اپنا آپ، اللہ کہتے ہیں بھولا نہیں سماتا، بندہ اکڑنے لگتا ہے۔ خوشحالی کے بعد بدحالی دیتا ہوں مایوس ہو جاتا ہے، بدحالی کے بعد خوشحالی دیتا ہوں تو اکڑنے لگتا ہے۔ کسی طور بھی انسان اعتدال میں نہیں رہتا، بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، نیکوکار ہیں، صرف وہی ہیں جن کے لیے اللہ کے پاس معافی ہے اور بڑا اجر ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کتاب خود بنا لی ہے؟ اچھا اگر ان کو ایسا دکھتا ہے کہ اس نبی نے کتاب بنا لی، تم بھی ایک کتاب بنا لو، کتنا کھلا چیلنج ہے۔ اچھا تم کتاب نہیں تو ایک سورت بنا لو، اچھا سورت نہیں تو 10 آیتیں بنا لو۔ اللہ کہتے ہیں کتنی بار اللہ چیلنج کرتا ہے قرآن میں، اور پھر تم اکیلے نہیں بنا سکتے تو پارٹی اکٹھی کر لو، وہ مشرق و مغرب سے بڑے بڑے عالم بلا لو، ایسی کتاب بنا کر دکھاؤ۔ اگر میرے رب نے توفیق دی تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کتاب کہاں کہاں کس کس جگہ پر پوری اترتی ہے۔ اس کی آیات کے الفاظ اور حروف کو اگر ہم گنتی کریں تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کیسے کیسے حساب کے تحت اللہ نے یہ کتاب اتاری ہے۔ فرمایا تم سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو، لیکن یہ کر کے دکھا لو، تم جان لو یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اللہ نے اپنے علم سے اتارا ہے۔ انزل بعلم اللہ وان لا الہ الا ہو فہل انتم مسلمون، کیا اللہ کا یہ اعلان سن کے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیا اللہ کا اعلان سن کے کہ اس قرآن کو صرف اللہ کے نے اپنے علم سے اتارا ہے، فہل انتم مسلمون، کیا ابھی بھی تم فرما بردار ہوتے ہو، اپنے آپ کو رب کے سپرد کرتے ہو؟ اللہ کا یہ سوال، دل چاہتا ہے اس جگہ ہم ایک سجدہ کر لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہمیں جھکانے والا اور اللہ ہمیں اپنے آگے ہی سجدے کرنے والا بنائے رکھے۔ اللہ سوال کر رہا ہے کہ یہ جاننے کے بعد کہ کتاب اللہ سے بھیجی ہے، یہ جاننے کے بعد کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کیا تم پھر بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہو؟ اور اللہ کے سپرد کرنا ہی تو آج مشکل ہوا پڑا ہے۔ جو لوگ صرف اس دنیا کی زندگی کی خوش نمائیاں اور بس اسی کے طالب ہوتے ہیں، ان کی اور ریاکار ہوتے ہیں، وہ صرف دکھاوے کی زندگی چاہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ساری زندگی کا پھل ان کو یہی دے دیتے ہیں۔ اللہ کو کیا مشکل ہے؟ تم چاہتے ہو راج کرنا، راج دے دیتے ہیں، تم حکومت چاہتے ہو حکومت دے دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں ظالم کس طرح غلط فیصلے کر کر کے حکومتیں کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم دے دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی کمی بھی نہیں کرتے، خوب دیتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہ بچے۔ اللہ کہتے ہیں کوئی دھکے سے ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ہم کرنے دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسی میں ڈوبے رہیں اور ہماری جنت کے مستحق نہ قرار پائیں۔ اب ہم اگر ایک عام درجے کا بندہ اتنی مشکلات میں زندگی گزار رہا ہے اور وہ ٹکرے مارتا ہے، روتا بھی پھر رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیوں میں اتنی مصیبتوں میں ہوں،
تو وہ جان لے اللہ تمہیں ذرا رگڑ کے چھان پھٹک کے اپنے پاس کرنے کے لیے، اپنی قربت دینے کے لیے، تم سے اپنے نام کا سجدہ کروانے کے لیے، تمہیں ذرا مشکلات میں ڈال کر اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جس کو اللہ تمہیں قریب نہیں کرنا چاہتا اسے تنگی نہیں دیتا۔ غور کرنے کی بات ہے، ہم آج تنگیوں پر ہی رو رہے ہیں نا، ہم آج مصیبتوں پر ہی رو رہے ہیں، تو مصیبت دینے کی تو وجہ یہ تھی کہ رب کے قریب ہو جاؤ، مانگو رب سے، جڑ جاؤ۔ تم چاہتے ہو کہ اسی ضرورت ہی نہ پڑے بھی مانگے مل جائے۔ کون ہے جو اپنی بچیوں کی خوشیاں یہ نہیں کہہ کے مانگتا اللہ اس کو بغیر مانگے سب کچھ دے دے، اللہ اس کو یہ دے دینا وہ دے دے۔ اللہ سے حکمت مانگے، رحمت مانگے، تعلق مانگے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ زینہ کذبوا علی ربہم، جو اپنے رب کو جھٹلاتے ہیں، جو اپنے رب کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، سن لو کہ ایسے لوگوں پر، ایسے ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان کی برائی یہ ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہ عوجا، ایسے لوگ اللہ کے راہ سے روکتے ہیں اور اس دنیا میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ جتنے لوگ اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جتنے لوگ اللہ کے کاموں میں، اس کی مخلوق میں نقص نکالتے ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ میں نقص نکالتے ہیں۔ اور اللہ کا مذاق اڑانے والے، نقص نکالنے والے یہ بھی سن لیں کہ ان کے ایسا کرنے سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کوئی بھی چیز ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو۔ اس کائنات کا کوئی ایک ذرہ بھی نہیں ہے جس کے ہاتھ میں کوئی قابلیت ہو اور وہ اللہ کی عطا نہ ہو۔ ہر چیز اللہ کی عطا ہے۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو، یہ حضرت نوح کا واقعہ دہرایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی، اللہ کی نظر میں کون بلند ہے اور دنیا کی نظر میں کون بلند ہے۔ تمہیں اہمیت اس بات کی ہے، حضرت نوح کو جب انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا تو کیا کہہ کے دھتکارا تھا، کہنے لگے تمہاری بات مانیں، تمہارے پاس کون سا کوئی بڑے مربع زمین کے ہیں، تمہارے پاس کون سا کوئی بہت بڑی قابلیت ہے، ہم تو تمہیں ایسا انسان نہیں سمجھتے کہ جس کے ہاتھ میں پیغمبری ہو، جس کے ہاتھ میں پورا قانون ہو اور وہ جو چاہے لاگو کرتا پھرے، ہماری تو عقل کام نہیں کرتی۔ اللہ کہتے ہیں کہ ذرا ان سے کہو کہ کیا تمہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کی نظر میں قدردان، اللہ کی نظر میں قدر والا کون ہے۔ حضرت بلال کیا تھے؟ حبشی تھے، اور کیا تھے؟ غلام تھے، اور کیا تھے؟ ان کے پاس کوئی کام کاروبار کچھ نہیں، جب غلام تھے تو ان کے پاس کیا ہونے والا ہے۔ اور اللہ کی نظر میں حضرت جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ ان کو سیدنا کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے، اے ہمارے سردار۔ اور اللہ کی نظر میں کیا ان کا اتنا ہی عمل ہمارے لیے قابل ستائش اور قابل رشک نہیں ہے کہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اونٹ پر ہوں گے اور آپ کے قدم جنت میں پہلے داخل ہو جائیں گے۔ کیا اتنی ہی بات ہمارے لیے بلال کی قدر کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ کا سیاہ رنگ اتار کے حوروں کے یہاں پر تلک لگا دیا جائے گا؟ کیا آپ کی قدردانی اللہ نے کم کر ڈالی؟ اور اللہ کو پھر بھی کسی بندے کو اپنی قدردانی کے لیے اگر اللہ سے بڑھ کر کوئی اور چیز مطلوب ہے تو پھر یہ اس کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے۔ کس سے قدردانی کروانا چاہتا ہے بندہ؟ جو اللہ سے قدردانی کروانا چاہتا ہے وہ اللہ کے لیے عمل کیا کرے، جو لوگوں سے قدردانی کروانا چاہتا ہے وہ لوگوں کے لیے کر لیا کرے۔ اور حدیث تو واضح ہے ہمارے سامنے کہ آپ نے فرمایا جو بندہ لوگوں سے امید رکھتا ہے وہ کرہ الناس، اللہ اس کو لوگوں کی طرف سونپ دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا حضرت نوح کا معاملہ بھی اور چل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب انہوں نے خوب ڈرایا اور دھمکایا، انہوں نے کہا کہ اب اللہ ہی چاہے گا جو فیصلہ کرے گا، اب اتنا بلبوتا اور اتنی مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو روک سکوں، جو فیصلہ ہے اب صرف اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے پھر وہی فیصلہ کیا، اللہ نے فرمایا صرف ایمان والے لوگ اس میں بٹھاؤ اور کشتی کو اڑا کے لے چلو۔ اور کشتی چلتی گئی، تقریباً 1 یا 2 مہینے کشتی مسلسل چلتی رہی، کیونکہ رکتی کہاں، پوری زمین پر پانی پانی ہو گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا جب ایک بھی اس جگہ پر ایک بھی کافر اور اللہ کا جو نافرمان تھا نہ بچا، تب ہم نے زمین کو حکم دیا، اسی زمین پر مجال نہ ہوئی کشتی رک سکے، کیونکہ پانی پانی تھا، کشتی پانی پر چلتی رہی، مسلسل سفر میں رہی۔
جس زمین پر ایک بھی گنہگار باقی نہ رہا وہاں جا کے اللہ نے حکم دیا زمین کو اپنا پانی نگل جا، زمین نے سارا پانی نگلا اور پھر اسی وقت کشتی کو ایک کنارے لگایا۔ آج بھی دنیا میں اس کشتی کے آثار دیکھے جاتے ہیں، اتنی ہیوج بڑے سائز کی کشتی آج بھی دنیا میں دیکھی جاتی ہے۔ اللہ پھر کہتے ہیں دیکھو لوگوں، جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، اے نبی سفارش نہ کرنا، کہ سارے کے سارے ڈوبنے والے ہیں۔ اور ہم سب کو پتا ہے حضرت نوح کا بیٹا اس وقت کیا کہہ رہا تھا، کہنے لگا کوئی بات نہیں، ابھی میں اس پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، آپ نے جو عذاب لانا ہے لے آئیں، میں بھی پہاڑی کا سہارا لے لوں گا۔ اور پہاڑ پر پانی کیسے جا سکتا ہے؟ اور حدیث کیا بتاتی ہے؟ ایک لہر آئی، صرف ایک لہر، اس پوری کی پوری پہاڑی کو ڈبو کے رکھ دیا اور کوئی چیز کام نہ آئی۔ یاد رکھیں بیویاں، بیٹے، اولادیں، شوہر، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ پھر بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، یہ دعا پڑی اور کشتی چل پڑی، اور کشتی تھی کہ پہاڑ جیسی موجوں کی طرح لہریں اٹھ رہی تھی اور کشتی آرام سے چل رہی تھی، کسی چیز کا اس کو ڈر نہیں تھا۔ اللہ کے قول کتنے سچے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور اسی طرح باوجود بیٹے کی محبت کے اللہ رب العزت نے کس کو بچایا؟ صرف ایمان والوں کو بچایا۔ اور اس وقت کیا فیصلہ کیا تھا، کیا دعا مانگی تھی، یہ دعا بھی سنتے جائیں۔ نادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اللہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تو نے اگر میرے بیٹے کو نہیں بچایا نا اور وہ کافر ہی مرا تو اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ اولاد جیسی نعمت، ایک شکوہ نہیں کیا۔ اللہ پوری دنیا کو، آخر انسان ہے، پریشانی تو آتی ہے نا۔ سب سے پہلے عورتیں کیا کہتی ہیں جب اکثر مجھے کالز آتی ہیں، تو جب وہ یہ پوچھتی ہیں نا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی میں کیا جواب دوں۔ کہتی ہیں باجی ہم اتنا اچھا کرتی ہیں، برا صلہ ملتا ہے، آخر ہم نے کیا برا کیا ہے؟ تمہیں برے صلے اس لیے مل رہے ہیں کہ تم نے اچھائیاں کی تھی کہ یہی پہ سب کچھ پا لو، یہ بھی تو آزمائش ہے۔ حضرت نوح نے کہا ہی نہیں، اللہ میں نے 950 سال دنیا کو پڑھا چھوڑا، تعلیمیں تبلیغیں کر چھوڑی، اور میرا ہی بیٹا کفر میں، میری بیوی کفر میں، خاندان تو ختم ہو گیا نا۔ اب میرا نہ بیٹا ہے نہ بیوی ہے، اللہ میں ان کو چھوڑ کے کہاں جاؤں، اور میں اکیلا دنیا کو لے کے کشتی میں بٹھا کے چل پڑوں اور میرا خاندان محروم رہ جائے؟ کوئی شکوہ نہیں۔ انت الحق وعدک الحق وانت خیر احکم الحاکمین۔ اللہ یہ بھی تیری حکمت ہے، اسی میں خیر ہے۔ کہاں ہم راضی ہوتے ہیں؟ ہم تو اپنی ذات اور اس کے مفادات کے لیے تڑپ اٹھتے ہیں، مجھے کچھ نہیں ملا، میرے بچے کو نہیں ملا، ہم کیا کہتے ہیں ساری دنیا بہاڑ میں جائے، پہلے میرے بچے کے لیے بچ جائے، دوسرے بھوکے مر جائیں، مجھے مل جائے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کے فیصلے اور ان پر راضی ہو جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ انبیاء کی سفارش ایمان کے بغیر اولاد کے کام نہیں آئی، ایمان کے بغیر بیوی کے کام نہیں آئی۔ نبیوں کی سفارشیں لینے کے جو ہم پلان سوچے بیٹھے ہیں، اور اللہ کرے ہمارے وہ پلان سچے ہی ہوں، تو اس کے لیے چاہیے کیا؟ ایمان۔ آپ نے فرمایا بے شک قیامت کے دن تقوی والے میرے دوست ہوں گے، صرف تقوی والے میرے ساتھ ہوں گے، اگرچہ وہ میرے نسب اور حسب سے بھی نہیں ہوں گے، کوئی خاندانی کوئی تعلق رشتہ داری نہیں ہوگا، لیکن تقوی والے اس دن میرے دوست ہوں گے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں نا، اس سے پہلے تم ان کو جانتے تک نہیں تھے، دیکھو تمہاری قوم بھی نہیں جانتی تھی، اب تم صبر کرو، انجام کار صرف پرہیزگاروں ہی کے حق میں بہترین ہے۔ پھر تم دیکھو عاد کی قوم، ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، پھر تم دیکھو صالح علیہ السلام کی قوم، قوم سمود، ہم نے صالح کو بھیجا، پھر تم دیکھو موسیٰ کی قوم، پھر تم دیکھو ہارون کی قوم، ان سب قوموں کو دیکھتے جاؤ۔ پھر اللہ کہتے ہیں دیکھو لوط کی قوم، لوط کی قوم کا گناہ کیا تھا؟ ہم جنس پرستی، یہ آپس میں جو ہے ان کا تعلق بن گئے تھے۔ اور کئی بار میں نے اس پر آپ کو واضح کیا کہ اپنے سگے بیٹوں کو ایک بستر پر نہ سلائیں، اپنی سگی بیٹیوں کو ایک بستر پر نہ سلائیں، ہر بندے کا بستر الگ، ہر بچے کی چادر کمبل رضائی الگ ہونی چاہیے۔ اور دیکھو ہم نے ان کو کیسے تباہ کیا،
پھر اللہ کہتے ہیں قوم لوط کو دیکھو، ابراہیم ڈر گیا تھا جس دن میرے فرشتے اس کے پاس آئے تھے، لوط علیہ السلام ڈر گئے تھے، گھبراہٹ کا شدید وہ وقت تھا جب میرے فرشتے عذاب لے کر آئے تھے، اور اسی طرح میں نے جب ان کو تباہ کیا تو اس دن نبیوں کی دعائیں بھی ان کے کام نہ آ سکیں۔ اور دیکھو مدین والوں کو میں نے شعیب کو بھیجا، اور وہ کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ایک دوسرے کا حق نہیں دیتے تھے۔ اللہ کو کیا نقصان تھا اگر یہ عبادت کرتے رہتے مسلح پہ کھڑے ہو کے اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے کاروبار میں؟ دراصل جب کسی کا حق نہیں نہ دیا جاتا زمین فساد سے بھر جاتی ہے، زمین میں فساد برپا ہی کسی کا حق نہ دینے سے ہوتا ہے۔ فرمایا یہ زمین میں فساد کرنے والے لوگ تھے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف پلٹ آؤ، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ جو رب سے معافی مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اس کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، مبارک کرے اللہ آج کی رات، اور اپنا فضل کرے، اور بڑی اس کی رحمتوں کے ساتھ ہم رمضان میں قدم رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز آج چاند طلوع ہونے کا پورا امکان ہے۔ کتنے لوگ ہیں اس وقت جو ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سڑکوں پہ ہوں گے، ہم اپنے گھروں میں آرام سے اپنے گھروں میں تیاریاں کر رہے ہوں گے، کتنے لوگ اس وقت کس کس مصیبت میں ہیں، کتنی دنیا جن کے قیدی جیلوں میں بیٹھے ہوں گے، اور کتنی دنیا اس وقت زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہی ہوگی۔ اور اس فلسطین کا کیا حال ہے جہاں رہنے کے لیے چھت اور کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، وہ بھی رمضان میں قدم رکھ رہے ہیں، اور ہم صرف آج رات اس بات پہ رو رہے ہوں گے کہ آج ہمارے گھر میں یہ چیز نہیں ہے، صبح روزہ ہونے والا ہے۔ ہم ایک ایک چیز پہ رو رہے ہوں گے، اور کسی کا ہمیں خیال نہیں آئے گا کہ دنیا سڑکوں پہ دھکے کھا رہی ہوگی، ان کا بھی رمضان کا چاند طلوع ہوا ہوگا، ان کے لیے بھی یہ دن ہے۔ اللہ سب کو ہماری دعاؤں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔